رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت العصر من ابتداء الزیادت علی المثل او المثلین الی غروب الشمس۔ آپ نے فجر کا وقت، ظہر کا وقت، اول وقت، آخر وقت پڑھا ماشاءاللہ، اور آپ نے یاد بھی کیا سبحان اللہ۔ اللہ پاک خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا سبق بھی دیکھیے، عصر کا وقت کب سے کب تک ہے، مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے، عشاء کا وقت کب سے کب تک ہے۔ امید انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 3 اوقات کو آج پڑھا دوں، تھوڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اور عصر کا وقت، وقت العصری، عصر کا وقت ایک مثل یا 2 مثل پر، ایک مثل یا 2 مثل پر زیادتی سے لے کر، من ابتدائی زیادتی ہے نا، زیادتی سے لے کر ایک مثل یا 2 مثل پر اضافہ سے لے کر غروب شمس تک ہے۔ غروب یعنی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل پر زیادہ ہو جائے یا 2 مثل پر زیادہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے نا۔ عصر کا وقت جب 2 مثل پر زیادہ ہو جائے ہر چیز کا سایہ، اس وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ہے۔ ایک مثل یا 2 مثل، اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ صاحبین نے ایک مثل کے قول پسند کیا ہے، صاحب طحاوی نے ایک مثل کا قول پسند کیا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل پر زیادہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مگر ہم احناف کی یہاں جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل پر زیادہ ہو جائے تب عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہی مفتہ بھی قول ہے، یہی مفتہ بھی اسی قول پر فتویٰ ہے، کیونکہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے گا تو ایک مثل بھی تو ہو جائے گا نا۔ تو اگر 2 مثل پر زیادتی سے عصر کا وقت شروع کریں گے تو اس میں زیادہ احتیاط ہوگی، اور ہر مذہب کے مطابق، ہر مسلک کے مطابق عصر کی نماز ہو جائے گی۔ ترجمہ ہو گیا، عصر کا وقت ایک مثل یا 2 مثل پر زیادتی سے لے کر غروب شمس تک، سورج ڈوبنے تک ہے۔ والمغربی یعنی وقت المغربی، وقت منہ الی غروب الشفق الاحمر علی المفتى بہ، اور مغرب کا وقت، اور مغرب کا منہ اس سے، کس سے؟ سورج ڈوبنے سے، سورج شفق احمر کے غروب ہونے تک ہے۔ شفق احمر، احمر کا معنی سرخ، سرخ شفق کے ڈوبنے تک ہے۔ علی المفتى بہ، مفتى بہ قول کے مطابق مغرب کا وقت جہاں سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ اب مغرب کا وقت رہتا کب تک ہے؟ سرخ شفق کے ڈوبنے تک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور فوراً نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا وقت نہیں رہتا۔ نہیں نہیں، جتنا فجر کا وقت رہتا ہے اتنا مغرب کا بھی وقت رہتا۔ یہ شفق ہے کیا چیز؟ اس کی تعیین میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ شفق ہے کیا چیز، اس بارے میں علماء کرام کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
شفق وہ سفیدی جو سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ سفیدی جو سرخی کے بعد ظاہر ہوتی ہے اسے شفق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شفق کہتے ہیں۔ یعنی جب سورج ڈوب جاتا ہے اس کے بعد لالی چھا جاتی ہے، اس لالی کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ایک سفیدی رونما ہوتی ہے، سفید ہو جاتا ہے بادل جیسا، پھر اس سفیدی کو کیا کہتے ہیں؟ شفق۔ اور صاحبین کے نزدیک سورج غروب ہونے کے بعد وہ سرخی ہے جو سفیدی سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ صاحبین کے نزدیک سورج ڈوبنے کے بعد لالی چھا جاتی ہے، اسی لالی کو کیا کہتے ہیں؟ شفق کہتے ہیں۔ امام اعظم صاحبین اسی لالی کو کیا کہتے ہیں؟ شفق کہتے ہیں۔ اور امام اعظم لالی کے ڈوب جانے کے بعد، سرخی کے غروب ہو جانے کے بعد، غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس سفیدی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بہت پرانے اشعار ہے، آصف صفی نے کہا تھا شفق کے ہونٹوں پر لالی نہ ہوتی، نہ ہوتے رسول پاک تو خوشحالی نہ ہوتی، قسم خدا کی میرا ایمان یہ کہتا ہے صفی، نہ ہوتے گنبد خضرا تو ہریالی نہ ہوتی۔ وہ اسی کو کہتا ہے شفق۔ شفق کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے وہی مفتا بھی قول ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک مغرب کا وقت شفق ابید تک ہے۔ شفق یعنی وہی سفیدی، یہی روایتاً صحیح ہے، اسی کو درایتاً ترجیح حاصل ہے، اور دلیل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے۔ تو مغرب کا وقت ہو گیا، والعشاء والوتر منه الى الصبح ولا يقدم الوتر على العشاء للترتیب اللازم۔ اور عشاء اور وتر کا وقت، اور عشاء اور وتر کا وقت منہ اس سے، کس سے؟ شفق احمر کے غروب ہونے سے، شفق احمر کے غروب ہونے سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے آپا؟ جب سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے، وہ سفیدی غروب ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت، وتر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا يقدم الوتر على العشاء، اور وتر کو عشاء پر مقدم نہ کیا جائے، وتر کو عشاء پر مقدم نہ کیا جائے، لترتیب اللازم، ترتیب لازم کے سبب، ترتیب لازم کے سبب، مطلب ان کے درمیان ترتیب لازم ہے، پہلے عشاء کی فرض ہے، اس کے بعد وتر ہے، تو وتر کو عشاء کی نماز سے پہلے نہ پڑھا جائے۔ سمجھ شریف میں بات آ گئی ماشاءاللہ۔ آگے بڑھیے۔ وَمَن، کیا لکھا ہے؟ من لم یجد وقتہما لم یجبا علیہ، جو شخص ان دونوں کا وقت نہ پائے، لم یجد وقتہما، ان دونوں کا وقت نہ پائے، کن دونوں کا وقت؟ عشاء اور وتر کا وقت، عشاء اور وتر کا، جو شخص ان دونوں کا وقت نہ پائے تو اس پر یہ دونوں لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جو شخص ان دونوں کا وقت نہ پائے تو اس پر یہ دونوں لازم نہیں ہے۔ عشاء کا وقت، وتر کا وقت نہ پائے تو ان لوگوں پر اس نماز کو پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جی دنیا میں کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں ہے، شارحین فرماتے ہیں
یورپ میں بلغاریہ ایک شہر ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں ہے، تو اب وہاں میں رہنے والوں کو عشاء کی وقت نماز فرض نہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں پر تو 5 نمازیں فرض ہے نا، اب وہاں عشاء کا وقت آتا ہی نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ کہتے ایسے علاقے جن میں عشاء کا وقت نہیں آتا وہاں وقت کو مقدر ماننا پڑے گا اور عشاء بنیت قضا پڑھنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھنا ہے مگر قضا پڑھنی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر الا فی عرفۃ للحاج بشرط الامام الاعظم۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں فی وقت بعذر، کسی عذر کے سبب، بعذر کا ترجمہ لگائیں، کسی عذر کے ایک وقت میں 2 فرضوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر لفظی ترجمہ کرے تو ولا یجمع، جمع نہ کرے، بین فرضین، 2 فرضوں کے درمیان، فی وقت، ایک وقت میں، بعذر، کسی عذر کے سبب، یعنی عذر بھی ہو تب بھی ایک وقت میں 2 فرض نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھتے ہیں تو ایک قضا ہوگی اور ایک الا فی عرفۃ، مگر میدان مقام عرفات میں، للحاج، حاجیوں کے لیے، بشرط الامام الاعظم، بڑے امام کی شرط کے ساتھ، یعنی مقام عرفات میں حاجی لوگ 2 وقت کی نماز ایک وقت میں پڑھتے ہیں اور وہاں پڑھنا جائز ہے، بشرط الامام الاعظم والاحرام، بڑے امام کی شرط کے ساتھ اور احرام کی شرط کے ساتھ۔ فیجمع بین الظہر والعصر جمع تقدیم، تو ظہر اور عصر کو جمع کرے، جمع تقدیم کے ساتھ، جمع تقدیم کے حاجی لوگ مقام عرفات میں ظہر عصر کو جمع کریں گے۔ کیسا جمع کریں گے؟ جمع تقدیم کا مطلب ایک وقت کو ظہر ہی کے وقت عصر کی نماز پڑھیں گے، بولے نا، پہلے ظہر پڑھ لیں گے ظہر کے آخری وقت میں، اور پھر عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو عصر کی ابتدائی وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں گے، تو یہ صورتاً جمع ہوگی، حقیقتاً نہیں۔ ایسا لگے گا کہ دونوں نماز کو ایک ہی وقت میں پڑھے، حالانکہ ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھے اور عصر کو شروع وقت میں پڑھ لیے۔ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةٍ، اور مغرب اور عشاء کو جمع کرے مزدلفہ میں۔ مقام مزدلفہ ہے، وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے، وہ بھی جمع صورتاً، کہ مغرب کو اس کے آخری وقت میں پڑھیں گے اور عشاء کو، بولیے نا، ہاں، اگر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء جمع کرتے ہیں تو مغرب کی قضا، یعنی وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنے کو قضا کہتے ہیں، ادا، تو یہ جمع صورتاً ہے، ایک نماز کو آخری وقت میں پڑھیں گے
اور ایک نماز کو شروع وقت میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اتنا ترجمہ ہو گیا. کہتے ہیں وَلَمْ يَجُزِ الْمَغْرِبُ فِي طَرِيقِ مُزْدَلِفَةَ, اور مزدلفہ کے راستہ میں مغرب کی نماز جائز نہیں ہے. مغرب کی نماز مزدلفہ کے راستے میں جائز نہیں ہے, بلکہ وہاں پہنچ کر نماز پڑھنا ہوگا. راستے میں مغرب کی نماز ہے نا, اگر کسی نے پڑھ لیا راستے میں پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو نہیں, اگر نماز پڑھ لی تو اعادہ بھی نہ کیا, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی تو نماز مغرب ادا ہو گئی. مزدلفہ کے راستہ میں کسی نے کیا کر لیا؟ نماز پڑھ لی تو پھر لوٹ آیا بھی نہیں, یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو گیا تو نماز مغرب ادا ہو گئی. یعنی اگر پڑھ لیا راستے پہ تو اس کو لوٹا لینا چاہیے وہاں جا کر کے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی نے نہیں لوٹایا یا ٹائم نہیں پایا, یاد نہیں پایا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب لوٹانا نہیں ہے, وہ نماز ہو جائے گی. سمجھ شریف میں بات آ گئی, یہیں تک رہنے دیں یا اور تھوڑا سا پڑھا دیں, تھوڑا سا اور پڑھا دیتے ہیں نا. وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ لِلرِّجَالِ وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ. سنیے گا, اب نماز کے پانچوں وقت کو تو آپ نے پڑھ لیا, اب مستحب اوقات کیا ہے اس کا یہ بیان ہے. کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ, اسفار مستحب ہے. اسفار کا معنی روشنی, اسفار کا معنی اجالا, بالفجری فجر میں, للرجال آدمیوں کے لیے, للرجال کیا معنی ہوگا؟ فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھنا مستحب ہے آدمیوں کے لیے. عورتوں کے لیے غلس یعنی اندھیرے ہی میں پڑھ لینا مستحب ہے, اور آدمیوں کے لیے فجر کی نماز آخری وقت میں اجالا کر کے روشنی کر کے پڑھنا مستحب ہے. وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ, ابراد کا معنی ٹھنڈی, ابراد کا معنی ٹھنڈا کرنا, ٹھنڈی کرنا, اور ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھنا مستحب ہے. فی الصیف, گرمیوں کے موسم میں. آواز آ رہی ہے؟ ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنا مستحب ہے. فی الصیف, گرمیوں میں, گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھنا یعنی آخری وقت میں پڑھنا مستحب ہے. آقائے دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے, ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھو, کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ سے ہے. گرمی جو ہے نا آپا محترمہ لوگوں, وہ جہنم کی ایک نشانی ہے, اسی لیے اس کو ٹھنڈی کر کے پڑھنا مستحب. وَتَعْجِيلُ فِي الشِّتَاءِ, شتا کا معنی جاڑے کا موسم, ٹھنڈی کا موسم. آپ تو منہاج العربیہ وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں. اور اس کو ٹھنڈیوں میں, جاڑے کے موسم میں جلدی پڑھنا مستحب ہے. ہاں, سردیوں کے موسم میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنا, الا فی یوم غیم, مگر بادلوں کے دنوں میں. اگر بادل چھایا ہوا ہے آپ جلدی پڑھ لیں گے تو پتہ چلا وقت شروع بھی نہیں ہوا اور آپ پڑھ لیے, تو پھر وہاں جلدی نہیں پڑھنا مستحب بلکہ تاخیر کر کے. الا فی یوم غیم, مگر بادلوں کے دنوں میں, فیؤخر فیہ, تو اس میں تاخیر کی جائے گی, تو اس میں تاخیر کی. بادلوں کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے.
وتاخیر العصر ما لم یتغیر الشمس، اور عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے، عصر کو تاخیر کر کے پڑھنا، ما لم یتغیر الشمس، جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو، جب تک سورج متغیر، سورج ٹکیا بن جائے، لال کباب بن جائے، آپ کی نگاہیں وہاں آرام سے ٹک جائے، تو اتنی بھی تاخیر نہ کی جائے۔ تاخیر مستحب ہے، مگر کب تک؟ جب تک کہ سورج بدل نہ جائے، ٹکیا نہ بن جائے۔ وَتَعْجِيلُهُ فِي يَوْمِ الْغَيِّبِ، اور بادلوں کے دنوں میں اس کو جلدی پڑھنا، تعجیل کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ عصر کی نماز تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے، لیکن بادلوں کے دنوں میں جلدی پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو سورج ڈوب گیا ہو اور آپ عصر کی نماز پڑھنا رہ گئے ہو۔ وَتَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي يَوْمِ غَيْبٍ فَيُؤَخَّرُ فِيهِ، اور مغرب کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ تعجیل کا معنی جلدی، مغرب کو جلدی پڑھنا، مگر بادلوں کے دنوں میں فَيُؤَخَّرُ فِيهِ، تو اس میں تاخیر کی جائے گی۔ بادلوں کے دن ہے تو پھر مغرب کی نماز جلدی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ بس ایک سطر تو ہے، اور عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ وَتَعْجِيلُ فِي الْغَيْبِ، اور بادلوں کے دنوں میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ وَتَأْخِيرُ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ لِمَنْ يَثِقُ بِالْانْتِبَاهِ، اور وتر کی نماز کو آخری رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ لِمَنْ يَثِقُ بِالْانْتِبَاهِ، جس کو جاگنے کا یقین ہو، جسے بیدار ہونے کا، نماز کو رہنے دے، یقین ہے کہ میں آخری رات میں اٹھ جاؤں گا، تو اسی آخری رات میں وتر کی نماز بھی پڑھ لے اور ساتھ میں تہجد بھی ادا کر لے۔ ماشاءاللہ، اوقات نماز کا بیان مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ اس کے آگے کچھ دوسرے مسائل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔